افسانہ یہ حیات کے عنوان بدل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعتیہ مقابلہ محفل نعت کے پہلے فائنل کے ساتھ ذیشان مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم FM 91 گلگت بلتستان سکردو اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہم نے جو نعتیہ مقابلہ آپ کے لیے شروع کیا تھا، اب رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی یہ نعتیہ مقابلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پہلا فائنل کیٹیگری 1. اور کیٹیگری 1 میں فائنل کے لیے جو نعت خواں منتخب ہوئے ان کے نام ہیں نادر مہدی آبادی، لیلا نصیب، ارم مہدی اور آغا سراج. اور آج بھی معروف نعت خوانوں کی جوری بیٹھ گئی ہے. جوری ممبران کے نام ہے جناب شاہد حسین آبادی، جناب ذکاوت حسین اور جناب محمد حسن اولڈی. آپ کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. اور جو پہلی نعت خواں ہے ان کا نام ہے لیلا نصیب، اور ان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ براہ راست فائنل میں آنے والی خوش نصیب نعت خواں ہیں جو ہمارے پہلے پروگرام میں شریک ہوئی تھی، اور پہلے ہی پروگرام میں ان کو اس پروگرام کے جج نے براہ راست فائنل کے لیے منتخب کر لیا تھا. تو بسم اللہ کرتے ہیں، چلتے ہیں آج کے اس فائنل راؤنڈ کی پہلی نعت خواں کی طرف. میرا نام لیلا نصیب ہے اور میں راول پنڈی اسکول میں پڑھتی ہوں اور میرا تعلق رندو سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جالیاں دیکھوں کی دیوار و در و بام حرم. جالیاں دیکھوں کی دیوار و در و بام حرم. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پی گنبد خضرا دیکھوں. دل جو سنبھلے تو میں پی گنبد خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی
مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ججز شاہد صاحب. ماشاء اللہ ہماری بہن لیلا یہ ایسی نعت تھی کہ یعنی کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی نعت نہیں تھی اور حق ادا کیا اس نعت کے پڑھنے کا اور دل سے پڑھا خلوص سے پڑھا اور دل میں اتر گئی ان کی آواز. بہت ساری نیک خواہشات اور بہت ساری نیک تمنائیں بہن عالیہ کے لیے. بہت ماشاء اللہ زبردست. ماشاء اللہ لیلا آپ کی آواز خیر ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. تیاری کی آپ کو ضرورت ہے اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی کو جس طریقے سے پورا کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف ذرا دھیان دے دیں تو اچھا ہے. اور ماشاء اللہ آواز اب بہت اچھی ہے. ماشاء اللہ بیٹی بہت اچھی آواز ہے, بہت اچھا کلام, بلکہ بہت ہی پرتاثر کلام آپ نے پیش کیا. جس طرح زکوٰۃ بھائی نے لفظوں کے حوالے سے بات کی تو جیسے کاشی, کاش, کاشی, نظریں, دیوار, ایک ہی یوں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. باقی آپ کی آواز ماشاءاللہ سے کمال کی آواز ہے, بہت خوبصورت آواز ہے. تیاری آپ نے کرتے رہنا ہے. ماشاءاللہ نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت خوب. اگلے نعت خواں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دعوت دیتے ہیں ان کو, اپنا تعارف کرائیں گے اور اس کے بعد نعت کا آغاز کریں گے. میرا نام علی محمد ناجر ملا تعلق مہدی آباد سے ہے اور میں پبلک اسکول اینڈ کالج کردو میں پڑھتا ہوں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی
خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یاروں مددگار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دوبارہ پڑھوائیں گے اس سے؟ دو نعتیں ہمیں سننے کو ملی اس کلام سے، ٹھیک ہے جی، دو نعتیں ہمیں سننے کو ملی، کوئی اور کلام ہے تو ذرا سنائیں۔ تیاری بھی نہیں تھی اس کلام کی، تیاری اس کلام کی آپ نے بیٹا بالکل تیاری نہیں کی ہے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی تھی۔ جب بھی بیٹا یاد رکھیے آپ مقابلے میں آتے ہیں نا تو ایسے کلام کا انتخاب کرنا ہے جس پہ آپ کو مکمل گرفت ہو، کہ سننے والا کہے واہ، یعنی کہ کوئی کمی ہی نہ رہے۔ آج آپ نے تیاری نہیں کی ہے اور بیٹا، یہ کلام بھی آپ کی آواز کے گلے کے مطابق نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا آواز کس طرف جا رہا ہے اور کلام اس طرف جا رہا ہے، یعنی آپ نے تیاری نہیں کی ہے۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور دو پچھلے پروگرام میں اس بہت کلام اچھی میں نعت پڑھی دو تھی۔ طرزیں جو نا ہمیں سننے کو ملی۔ آپ نے شاید طرز بھی آپ بھول گئے۔ اور نادر آپ بہت گھبرا رہے ہو بیٹا، ٹھیک ہے، کوئی کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر آپ کی تیاری تھی بھی تو آپ یہاں آ کر جو ہے نا پرفارم نہیں کر پائے، آپ کی تیاری تھی بھی تو پرفارم نہیں کر پائے، یہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ بالکل ایزی ہو جائے بیٹا، ریلیکس ہو کے بالکل ہی ماشاء اللہ، بہت اچھا نعت خواں ہے ماشاء اللہ۔ بہت اچھی بات، آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھیں۔ بالا یہ آسمان کے سریلا مکان نہ تھا، احمد کے حسن پاک کا جلوہ کہاں نہ تھا، معراج کے سفر میں ملائک تھے راستوں چپ، افسوس میں غبار پسے کارواں نہ تھا، افسوس میں غبار پسے کارواں نہ تھا۔ یہ کلام آپ نے پچھلے پروگرام میں یہی کلام پڑھا تھا نا، اور اس حساب سے بھی آپ نے نہیں پڑھا۔ آپ ریکارڈنگ ذیشان بھائی کے پاس ہے، آپ سنیں، اس میں آپ نے کتنا یعنی کہ بہت ہی زبردست طریقے سے پڑھا تھا، اور لفظ الفاظ کی ادائیگی بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کی تھی۔ اس میں تھوڑا سا شاید بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیے حال خالی ہے، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے بس، انشاءاللہ کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں جو کلام سن کے مزہ آیا تھا اس حساب سے مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، تیاری کی کافی ضرورت ہے، آپ کو ریاضت کرنے کی ضرورت ہے جی۔ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً بہت اچھے نعت خواں بنو گے، بہت نام آپ کماؤ گے انشاءاللہ، وہ بات آپ کی آواز میں ہے، وہ اثر ہے، مگر تیاری کی کافی ضرورت ہے آپ کو۔
اور اپنا جو ہے کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کریں اور تیاری کریں. آپ آڈینس کو فیس کریں, لوگوں کے سامنے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنا جو آپ کی سوچ ہے نا اونچا رکھیں. آپ نے بہت آگے جانا ہے, ٹیلی ویژن پر جانا ہے, ملکی لیول پر جانا ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. حساب سے کرنی کیا بات ہے, تیاری نہیں تھی؟ تیاری ہے کیا ہوا پھر؟ تھوڑا گھبرا گیا. اچھا, وجہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں مقابلے میں نا؟ پہلی دفعہ آئے نا؟ جی. آپ اسکول میں بھی پڑھتے نہیں رہے میرے خیال سے؟ نہیں پڑھتے رہے نا, کبھی نہیں پڑھا, کیونکہ یہ میں خود پبلک اسکول میں ہوں, میں نے ان کو کبھی پڑھتے ہوئے جب نہیں اسکول اوپن ہوگا تو حسن صاحب سے ضرور ملنا ہے آواز آپ ان کی نے. بہت اچھی ہے. آپ ان کو ٹھیک ہے, آج پہلی بار ان کو گائیڈ پچھلے پروگرام میں نے ان کو سنا ہے. آواز آپ کی بہت اچھی ہے. انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی اب کے بعد انشاءاللہ اسکول کھلیں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں گے, ہم آپ کو اس حوالے سے تعلیم دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا؟ بلا تمہید ہم اگلی نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں مائک پر, یہ اپنا نام بتائیں گے اور اس کے بعد نعت کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ارم مہندی ہے, میں حسین آباد سے ہوں اور میں ایف جی گرلز ہائی اسکول حسین آباد میں پڑھتی ہوں. یوں منور ہے یہ دل ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو یوں منور ہے گنبد سبز ہے یوں بتازا بتازا ہریان ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے اس کے اندر مہتاب
बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी। स्टार्ट आपने आगाज़ यूँ आपने बहुत ही सादा किया। इस नात का थोड़ा सा अंदाज दे, यूँ मुनो, ठीक है, आपने यूँ बहुत ही सादा किया, यूँ मुनो है ये दिल गारे हीरा हो जैसे, जैसे मकता है इस नात, अनगिनत सदियों से मसरूफ़े सना हो आज़म। ठीक है बेटा, बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी है माशाल्लाह। आवाज़ तो खैर आपकी बहुत अच्छी है, आवाज़ पे तो हम जाते ही नहीं हैं, लेकिन जैसे हसन भाई ने जो बात नोट की थी वही मैंने भी नोट की थी कि यूँ नहीं है। जैसे आज़ाद भाई ने पिछले प्रोग्राम में एक बात की तरफ आपने निशानदेही की थी कि हम लोग जब कलाम पढ़ते हैं तो हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से नात के अल्फाज को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो लफ्ज़ को जो है ना वो ठीक तरीके से जो है ना वो अदा करने की कोशिश करें। यूँ नहीं है, यूँ है। जैसे हम नात पढ़ते वक्त हम ये लफ्ज़ ये का इस्तेमाल करते, ये नहीं होता, ये होता है। जैसे इसी तरह यूँ, और गार हीरा ये दोनों एक लफ्ज़ है, ठीक है, गार अलग है, हीरा आपने अलग पढ़ा, ये दोनों गार हीरा एक लफ्ज़ है। गार हीरा अपने इसको अलग पढ़े, इसको ज़रा निशानदेही करने की कोशिश करें, बाकी ठीक है। और माशाल्लाह इरम, आप जो है शुरू से अच्छा पढ़ती आई हैं और सेमीफ़ाइनल भी आपने जजेस को मुतासिर किया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपकी थी और तैयारी के साथ आप आती हैं जब भी आप हिस्सा लेती हैं। तो जिस तरह हसन भाई और ज़कावत भाई निशानदेही की, इसका ख्याल रखिएगा अगले जब कहीं आप पार्टिसिपेट करोगी। इसके अलावा कमाल की आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़, आपकी उसमें वो बात है कि आप कोई भी नात आपको टास्क दिया जाए तो आप उसका हक़ अदा कर सकती है, उसको पढ़ने की सलाहियत आप में मौजूद है। और ये कलाम आपकी आवाज़ के मुताबिक नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। एक स्टेप आपने उठाया भी था, आपकी आवाज़ के हिसाब से एक स्टेप आप आगे गई थी। बिल्कुल। नातिया मुकाबला महफिल नात कैटेगरी 1 और ये फाइनल राउंड इस वक्त चल रहा है। कैटेगरी 1 फाइनल राउंड के आखिरी नात खां को अब हम माइक पे दावत दे रहे हैं। मेरा नाम सचराज, मैं पटुआल से हूँ। मैं पब्लिक स्कूल जी। अफसाना ये हयात के उन्वान बदल गए। आया मदीना याद को अरमान मचल गए। अफसाना ये हयात के मेरे रसूल पाक ने रखे जा कदम। मेरे रसूल पाक ने रखे जा कदम। जन्नत जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए। अफसाना ये हयात के
جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس ان کے آل کے خیمے بھی جل گئے، افسانہ یہ حیات کے۔ زبردست زبردست۔ بیٹا ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز دی ہے۔ آپ کی آواز میں ماشاءاللہ سے ایک چاشنی ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ چاشنی برقرار رہے۔ بیٹا لفظ خیمہ نہیں ہے، خیمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور شروع میں تھوڑا سا آپ نے گڑبڑ کیا، لیکن بعد میں اس کو کنٹرول آپ نے کرنے کی کوشش کی، بہتر پڑا، گڈ شاباش۔ لیکن پچھلے پروگرام کے جو کلام کا مزہ نہیں آیا، بہت اچھا پڑھا ہے آج، لیکن اس کے مقابلے میں ابھی ہمارے سامعین بھی شاید اس بات کی گواہی دیں گے۔ ابھی ہم آپ سے وہ کلام سنیں گے، ٹھیک ہے، منصفین سے آپ رائے جاننے کے بعد۔ آواز ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے، اتنی کم عمری میں۔ خیر اسی طرح جب آپ کوشش جاری رکھیں گے تو آنے والے 4-5 سالوں میں ایک بہترین نعت خواں کی حیثیت سے آپ بلتستان میں جو ہے نا وہ چمکتا ہوا ستارے کی طرح آپ جو ہے نا وہ ابھریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ہاتھوں کا جو اشارہ جب آپ کرتے ہیں ان کا ذرا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی بھی کمپٹیشن میں جب جاتے ہیں تو انگلیوں کے اس طرح کے جب آپ انداز کرتے ہو نا تو یہ کچھ اور لوگ کرتے ہیں، اس کو ذرا، خیر آپ کے استاد بھی سن رہے ہوں گے تو ان چیزوں کو ذرا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ سراج، آپ کچی عمر کے پکے نعت خواں بن رہے ہو، اور وہ بات آپ کی کلاکاری میں آپ کی صلاحیت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے ابھی سے آپ سمجھنے لگا ہو اور سمجھ گئے ہو، کافی چیزیں آپ سمجھ گئے ہو نعت کے حوالے سے، جو سر آپ بکھیرتے ہو، جو خوبصورتی، جو آپ انداز آپ اپناتے ہو۔ باقی جو کمسنی کا تقاضا ہے، جیسے حسن بھائی نے کہا، تلفظ وغیرہ کی جو آپ وہ انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی آنے والے وقتوں میں، امید آپ سے کرتا ہوں۔ باقی ماشاءاللہ بہت خوب۔ ایک شعر جو نوحے کا تھا، یہ عام طور پر خیر محفل میں تو ٹھیک ہے، لیکن کمپٹیشن میں پڑھنا چاہیے؟ کمپٹیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب آپ نیشنل لیول پہ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے خیر وہ آپ سے 3 کلام جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام میں منقبت یا سلام کے اشعار اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، کہ دوسرا ایک کلام 2 نعت خواں پڑھ تو نہیں رہے ہیں، ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا ہے۔ تو کوشش کریں، خیر آج مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نیشنل لیول کی کمپٹیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو اشعار میں جو ہے نا وہ منقبت یا سلام کے اشعار نہ ہو، ان اشعار کو جو ہے نا اس کے خیال رکھنا ہے اپنے۔ تو یہاں پہ ہمارے سامعین بھی فرمائش کر رہے ہیں، آغا صاحب پچھلے جو سیمی فائنل میں جو کلام پڑھا تھا نا وہ پڑھنا، مائک میں پکڑتا ہوں، بند چکے کسانی کوئی خالق نے بنایا، ہی نہیں کسانی کوئی خالق نے بنایا، ہی نہیں ہی نہیں
ہے کہ سایہ ہی نہیں کسانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی جلوہ آرا یوں ہی پردہ اٹھایا آئی ہوئی جلوہ آرائی ہوئی پردہ اٹھایا ہی نہیں کسانی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا. کیٹیگری 1 میں شامل تمام نعت خواں نعت خوانی کر چکے اور اب فیصلے کی گھڑی ہے. جوری ممبران جناب محمد حسن اولڈنگ، جناب ذکاوت حسین اور جناب شاہد حسین آبادی. بہت ہی توجہ سے تمام نعت خوانوں کو آپ نے سنا اور نمبرز دیے، تو ہم مائک حوالے کرتے ہیں شاہد حسین آبادی کے اور ان سے نتیجہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، دیت جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم، اور زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، اب بلا لیجئے ہمیں تند میں سانسیں بھی ہے کم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم. FM 91 کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے میں داد دیتا ہوں. ہاں، آپ داد و تحسین کے حقدار ہیں کہ آپ نے اس ماہ مبارک مہینے میں جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو لمحات ہیں ان کو اچھے کاموں میں صرف کریں، گزاریں، ایسے میں نعت کی محفل کا انعقاد یقیناً خوشائن ہے، اور یقیناً اس نبی پر، اس ہستی پر خدا خود درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی مومنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اس نبی پر درود اور سلام بھیجو. بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ہمیں اس پروگرام کو جب آپ نے انعقاد کیا اور ہم نے شروع سے سنا، بہت ساری آوازوں کو ہم نے سنا. یعنی کہ ایک ضرورت تھی وقت کی، بہت عرصے سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں مل رہا تھا کہ ہمارے جو نعت خواں ہیں وہ اپنی آواز کا جادو جگائیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں جن کو مواقع نہیں مل رہے تھے. تو یہ بہت اچھا آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا، اور ہمیں نظر بھی آیا کہ ہماری یعنی کہ توقعات سے زیادہ پارٹیسپیشن بھی ہوئی، اور توقعات سے زیادہ نعت خوانوں کی تیاری، اور جو تھرو آؤٹ جو آپ کا سلسلہ رہا، 6 پروگرامس آپ نے شروع میں کیے، مختلف ماشاءاللہ سے بلتستان کے جو چوٹی کے نعت خواں ہیں ان کی زیر نگرانی انہوں نے جس طرح آوازوں کا چناؤ کیا، بہت شاندار رہا، داد کے قابل رہا. بڑے لوگوں نے سراہا. ان ججز کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو نعت خواں تو نہیں تھے لیکن وہ صلاحیت رکھتے تھے جج کرنے کی. تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے تھرو آؤٹ اس پروگرام کو جو لوگ سنتے ہیں، جو فیڈ بیک دیتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ یعنی کہ انہیں بڑی خوشی تھی. وہ تھرو آؤٹ پروگرام کو سراہ رہے تھے، ججز کی سلیکشن کو بھی سراہ رہے تھے، جس طرح کی آوازیں ہیں، یعنی کہ تھرو آؤٹ جو پروسیس چلا شروع سے یہاں تک، یہ بہت زبردست، یعنی کہ الفاظ نہیں ہے میں تعریف کروں. اور یہ سلسلہ گزر کر پھر سیمی فائنل اور آج فائنل، اور جو سلیکٹڈ آوازیں تھیں جیسے کہ سب نے سنا، ہم نے دیکھا، پرکھا، آبزرو کیا، تو تمام نعت خوانوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ثواب اپنی جگہ پر. اور جہاں ان کی لرننگ ہوئی ججز کے سامنے، چونکہ آج کی ڈیٹ تک ہم کوشش تو کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی ذیشان صاحب نے بھی پچھلے پروگرام میں کہا کہ ہماری نعت خوانوں کو ہم ایک باقاعدگی سے کوئی نعت اکیڈمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور ہم نے قیام عمل میں لایا بھی ہے، مگر انشاءاللہ یہ بہت جلد فعال بھی ہوگا
پھر جہاں پر ارشد بھائی، ذکاوت بھائی، مرغوب صاحب ہیں، حسن بھائی ہے، اور دیگر ان کے علاوہ بھی بہت سارے نعت خواں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، جن کے پاس گر ہے، وہ ان نعت خوانوں کو انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے۔ تو آج جو نتائج میرے پاس، جو فائنل جو مرتب ہم نے کیے ہیں، جس میں ذکاوت بھائی اور محمد حسن صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے، اور بڑی باریک بینی سے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں نعت خوانوں کے لیے، آپ پر جو بھی تبصرہ کیا گیا ہے، کمنٹ جو کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے وہ باتیں کی گئی ہیں، تاکہ آپ سیکھیں۔ آپ یقیناً داد کے قابل ہیں، آپ کی آواز تھی، آپ میں صلاحیت تھی، تو آپ ان تمام مراحل سے گزر کر سیمی فائنل اور یہاں فائنل تک پہنچے۔ بہت سارے نعت خواں ہو سکتے ہیں جی، وہ جو سوچتے ہوں کہ ان پر ان کی نعت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، مطلب میری ذاتی رائے ہے، کم عمر نعت خواں بھی تھے جو سیکھ بھی رہے تھے، لیکن وہ اگر یہ سوچوں، ان کی ہر ایک نعت پر ہر جس نے تفصیلی اس پر مطلب تبصرہ دیا ہے، کمنٹ کیا ہے، تو اس میں نگیٹو پہلو بھی ہے یقیناً، لیکن اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی یعنی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے آپ کو، تاکہ آپ نیکسٹ جو پروگرام ہے اس میں کسی مقابلے میں پھر آپ غلطی نہ کریں۔ یعنی کہ یہ امید کرتا ہوں کہ نعت خوانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ایون کہ میں نے خود سیکھا ہے، ہمارے ججز سے میں نے خود سیکھا ہے بہت ساری چیزیں، چونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے جاری رہتا ہے، میں نے خود ہی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں۔ تو آج کا پروگرام بڑا ٹف تھا، اور بہت ہی ججز کے لیے ٹف ٹائم تھا کہ ان کی سلیکشن، ان کی آوازوں کا، اور بہت ساری اچھی تیاری ان کی تھی۔ تو میں نتائج کی طرف آتا ہوں۔ ہماری کیٹیگری میں جو کیٹیگری 1 کی جو ہماری ذمہ داری ہمیں ملی تھی، ہم ذکاوت، محمد حسن اور مجھے، اس میں پہلی پوزیشن پر، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کچی عمر کے پکے نعت خواں بن رہے تھے، ایسا کمنٹ میں نے کیا تھا، یعنی میری مراد ہے سعید سراج سے۔ جی ہاں، سعید سراج جو ہے آج کے اس مقابلے میں، کل بلتستان مقابلہ نعت خوانی میں جو بہت بڑا جو سلسلہ ہوا، اس کے ونر آپ ٹھہرے ہیں، پہلی پوزیشن پر آپ حقدار ٹھہرے ہیں پہلی پوزیشن کے، بہت مبارکبادی آپ کو دیتا ہوں۔ سعید سراج، آپ کا تعلق پٹول سے ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری پوزیشن پر ہے ہماری بہن ہے ارم مہندی۔ ارم مہندی کی دوسری پوزیشن ہے، حسین آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ اور تیسری پوزیشن پر حسن اتفاق سے، اتفاق ہے یہ کہ 2 نام ہمارے پاس ہیں، ایک ہے لیلا روندو، آپ 3rd پوزیشن پر ہیں، اور دوسرا نام ہے علی محمد نادر مہندی آبادی۔ تو یہ ان دونوں کا جو ان کے جو باکس تھے سیم تھے، اور سوچا ہم نے یہی تھا کہ ان سے کوئی مزید پڑھوا لیں گے، کوئی انترا یا کوئی ٹاسک دیں گے، ایسا سوچا تھا ججز نے، لیکن پھر یہ طے پایا آخر میں کہ مزید ان سے اور نہیں پڑھوائیں گے۔ جب ان کی جو پوزیشن ہے جب وہ سیم ہے تو ان کو سیم ہی رکھا ہے، یعنی کہ 3rd پر 2 پوزیشنیں آتی ہیں، 1st سعید سراج، 2nd نمبر پر ارم مہندی، 3rd پر 2 نام ہیں لیلا روندو اور علی محمد نادر مہندی آبادی۔ تو آپ تمام پارٹیسپینٹ کو جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، ان تمام کے لیے بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، ان کی فیملی کو، ان کے استادوں کو جنہوں نے سکھایا ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹیسپیشن جن کی تھی لیکن وہ یہاں تک نہیں آ سکے، ان کے لیے بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب داد و تحسین کے مستحق ہے، اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس عمل کو اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول و منظور فرمائیں۔